فرمایا کہ شیخ کامل وہ ہے جو طالب کو دلجوئی اور جو طالب کی دلجوئی اور تسلی کرتا رہے اور اس کی مایوس حالت کو سنبھالتا رہے، اس کے دل کو بڑھاتا رہے۔ ہم نے اپنے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ کیسا ہی کوئی روتا ہوا گیا، ہنستا ہوا واپس آیا۔ اب بہت خاص بات عرض کر رہا ہوں، جس کو دین کی سمجھ اللہ تھوڑی بہت دیتے ہیں اور وہ دین میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہر ایک کو چاہت ہوتی ہے دین میں آگے بڑھیں۔ خیریت، افطار کا وقت نیند آتا پڑا ہے؟ نہیں آتا پڑا ہے۔ تو ہر ایک شخص کی طلب ہوتی ہے نا کہ میرا بھائی، میری بہن، میری بیوی، ہونا چاہیے طلب کہ ہم سب اللہ والے بن جائیں۔ اب جو چیز کو منع کیا جاتا ہے، گناہ کو منع کیا جاتا ہے۔ بیگم صاحبہ اور بچوں کو سیر کرانا منع نہیں۔ بہت سے لوگ رات دن بیانات سنتے رہتے ہیں۔ آپ سن چکے کہ دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنی چاہیے۔ اب صبح شام رات بیانات سن رہے ہیں، اشعار سن رہے ہیں۔ بیوی چاہتی ہے مجھ سے بات کی جائے، جو اس کا حق ہے۔ بچوں کے ساتھ تھوڑا کھیل کود ہو، حق ہے۔ اب ہم ہر وقت بیانات میں لگے ہوئے ہیں، اب بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے، اور جناب جائز گھمانے نہیں جا رہے۔ بیوی کہتی ہے کہ پیزا کھلاؤ، ارے پیزا کے اندر جو گول نظر آ رہا ہے نا، کالا کالا، یہ حرام ہے۔ یہ ارے بھائی وہ تو زیتون ہے کالے رنگ کا، آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کی غلطی ہے نا۔ یہ ہے پیٹیز بھی منع ہے۔ کیوں؟ کا قیمہ پتہ نہیں کہاں کا ہو، پتہ نہیں اس میں اللہ اکبر کہہ کے حلال کیا ہو نہ کیا ہو، ہم تو نہیں کھائیں گے۔ اچھا کرتا جو چاکلیٹ رکھا ہے، چاکلیٹ کے انگریڈینٹس میں حرام لکھا ہوا نہیں ہے۔ اصل میں یہودی کیا کرتے ہیں، وہ انگریڈینٹس نکال لیتے ہیں حرام کا، اس کے بعد دے دیتے ہیں چاکلیٹ بھی نہیں کھائیں گے۔ اب کیا کریں، کہاں جائے؟ اچھا سرتاج انڈا کھلا دو، کا انڈے کی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مرغی کہاں سے آئی ہے، ہو سکتا ہے یہ مرغی کافر ہو۔ پھر اب مرغی بھی آتے گئے بھائی، اس کو کہتے خشکی۔ اس سے گھر والے دین کے نزدیک نہیں آتے پھر۔ اور اس کا پورا دارالعلوم کورنگی سے بہت بڑے صفحات میں فتویٰ آیا ہوا ہے کہ جس ملک میں لوگ چالاک ہوں کہ حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا ہے، اور حکومت بھی اس کی فکر کرتی ہو، ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ جو آدمی اس معاملے میں پڑھتا ہے، حضرت نے فرمایا بھوکے مرتا ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک بزرگ آئے، کہا بھائی آپ کیا کھائیں گے، آپ کے لیے کیا منگاؤں؟ کہا میں کچھ نہیں کھاتا ہوں، مجھے حلال حرام کی بڑی فکر ہوتی ہے، میں صرف چنے کھاتا ہوں۔ اللہ والے سمجھ گئے، کشف ہوا، خادم کو بلایا، بھائی ان کے لیے چنے لے آؤ۔ خادم چنے لے آئے، کھا لیے۔ فرمایا کہ یہ چنے تم کہاں سے لائے ہو؟ کہ حضرت بنیے سے لایا ہوں۔ فرمایا بنیا کو بلاؤ۔ بنیا آیا کہ آپ کے پاس چنے کہاں سے آئے؟ کہا حضور چھوڑیں اس بات کو، کہا حضور کا بچہ بتا کہاں سے لایا تو؟ کہا حضور آپ کو پتہ ہے ہم تو بنیے ہیں، میں جنگل میں گیا، سور مرا ہوا تھا، میں نے کاٹا، اس میں سے وہ چنے نکل آئے، میں نے دھو کے رکھ دیا، ہماری لیے 1 پیسہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے، اس کی تو ہوا ہوش اڑ گئے بھائی۔ کہا بس آئندہ میں یہ پوچھ نہیں کروں گا، ہر وقت پوچھنا۔ یہ جو ہے وہ آپ کو موسمبی کا رس آپ کے لیے لائے تازہ نکال کر۔ یہ کون سے باغ سے آیا ہے؟ سرحد سے آیا ہے، بلوچستان سے آیا ہے یا افغانستان سے آیا ہے؟ کہا صاحب یہ تو ماشاءاللہ سرحد سے آیا ہے، تو باغ اس میں کا یہ مال اس نے بیچا کیسے؟ بھائی ہم تو یہ نہیں پیئیں گے بھائی، جس موسمبی پر قدرتی لکھا ہو حلال میں وہ کھاتا ہوں، اسٹیمپ لگ کر آئے ہر کھیت کے اندر حلال حلال۔ اب ان کے لیے موسمبی بھی حلال چاہیے، ان کو تو مچھلی بھی حلال چاہیے، مچھلی کو بھی بسم اللہ اللہ، یہ مری ہوئی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا پھر تم کھائیں گے نہیں، یہ تو مچھلی مری ہوئی ہے، تو نہیں کہا پھر تو بھائی کیونکہ ہوائی کھا۔ ہمارے حضرت والا سعودی عرب میں تھے، مرغی کھا رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ حضرت یہاں پر یہ فرمایا میرے شیخ کے نام کے ساتھ مجھے سننا لگا تھا نام میرے شیخ کے ساتھ، اور ان کا کیا تقویٰ تھا جا کے ہر ایک سے پوچھ لو، میرے شیخ کھاتے تھے میں تو کھاؤں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی مرضی ہے، جا کر دیکھتے رہو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ایک بڑا دنیا کا مشہور چین یہاں پر ہے، تو اس کے لیے کسی نے مشہور کر دیا کہ یہ حلال نہیں کرتے، تو میرے دوست نے ان کا ڈیزائن کیا تھا فیکٹری، حضرت کے خلیفہ ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ میرے پاس ہم لوگ بیٹھے تھے آپس میں، حضرت والا سو رہے تھے، بات کر رہے تھے آپس میں، کیا میں نے فیکٹری میں نے اس کی لگائی ہے، ایک چین ایسی لگی ہوئی ہے چاروں طرف گھوم رہی ہے، اور اس میں مرغیاں لگی ہوئی ہیں اور لوگ کھڑے ہوئے چھریاں لے کر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ مشہور کر رہے ہیں حرام ہے۔ آپ بتاؤ کراچی میں کتنی مرغیاں کٹتی ہیں، شادی میں کتنی مرغیاں کٹتی ہیں، 500-800 کے ولیمے میں، وہاں پر بھی کھڑے رہو،
کہ جو پتہ نہیں کون سی مرغی مجھے ملے اور سب ایک ایک مرغی میرے سامنے کٹے گی، بیٹھے رہے لنگی پہن کر وہاں پر، بنیان بھی نہیں پہننا۔ بھائی جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اب وہ بیوی پریشان، بچے پریشان، گھمانے نہیں لے جاتے، گھر میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، ٹی وی گھر میں ماشاءاللہ نہیں، وی سی آر نہیں، نیٹ نہیں، کیبل نہیں، شطرنج نہیں، یہ چیزیں گھر میں نہیں۔ خدا کے واسطے جائز حق تو بیچاروں کا پورا کرو۔ ناجائز جگہ پر جانے کو کون کہے گا آپ کو؟ کون کہے گا کہ آپ ساحل سمندر پر اوریانی ہو رہی ہے وہاں لے جاؤ؟ ساحل سمندر تو ایکڑوں میں پھیلا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، میلوں میں پھیلا ہوا ہے، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، کسی کونے میں چلے جاؤ۔ اور ہمارے دوست آتے ہیں صبح سویرے جب سورج بھی نہیں نکل رہا ہوں، 4 دفعہ پولیس نے پکڑا بیوی کے ساتھ، یہ نکاح نام مت دکھاؤ، اور پھر مجھے فون کرتا ہے سویرے۔ میں فجر کے بعد سب کو پتا ہے کہ میں نیند پوری کرنے کے لیے سوتا ہوں، اب کھڑکڑ میں نے دیکھا، میں نے کہا بھائی، تو میں اٹھایا کہ شیخ، میں نے کہا یہ پولیس والے نے پکڑ لیا، چھوڑ نہیں رہا ہے۔ تو پہلا دفعہ تھا یہ، تو میں نے کہا میں پولیس والے سے بات کروں۔ ابے میں نے کہا میں اس نے پولیس والے کو اٹھا کر دے دیا، پولیس والا سمجھا کہ کوئی آئی جی ڈی آئی جی ہے۔ میں نے کہا بھائی اس کو چھوڑ دو ذرا، اب صحیح لوگ ہیں، میں گارنٹی لیتا ہوں۔ کہا کیسے صحیح لوگ ہیں؟ میں نے اس نوجوان سے پوچھا تیرے سسر کا نام کیا؟ وہ بتا ہی نہیں سکا۔ تو میں نے کہا دیکھو بھائی، لوگ آپ سے ڈرتے ہیں اس لیے وہ نام بھول گیا۔ کہ ہمارے لیے کیوں ڈرتے ہیں؟ میں نے کہا اب رہنے دے، تیرے لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں، اب کیا تجھے بتاؤ۔ میں نے کہا بھائی بہرحال آپ اس کو فوراً چھوڑ دیں۔ وہ سمجھا کوئی آئی جی ڈی آئی جی ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ جیسے وہ امریکہ سے ایک آدمی آیا، اس کے پورے خاندان والے دعوتیں کر رہے ہیں، دوسرا بھی آیا اس کا پڑوسی، کہ اس کو اتنی دعوتیں کیوں مل رہی ہیں؟ کہ امریکہ میں ہمارا رشتہ ڈی سی ہے۔ کہیں ڈپٹی کمشنر امریکہ میں تو وہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ڈی سی کا۔ کہا ارے ڈش کی نہیں لے رہا ہے، پلیٹیں صاف کرتا ہے، بڑا ہے ڈی سی ہے، دعوتیں کھلا رہے ہو بچے کو۔ تو بھائی کیا ہوا؟ اب خوش کر لیا اور گھر والوں کو، رشتہ داروں کو اپنے دین سے دور کر دیا۔ غیر شرعی تقریبات میں نہیں جائیں گے، سارا جہاں خلاف و پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر کے تو خود کر یہ فیصلہ کہ تو کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے۔ ایسے عجیب عجیب خطاطیں کہ بھائی غیر شرعی تقریبات میں نہیں جاتے، پھر جہاز میں بھی مت بیٹھو، ہم تو بیٹھیں گے، تمہیں نہیں بیٹھنا نہیں بیٹھو۔ حج کرنے جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے، دین کے کام سے جائیں گے، وہاں تو ہماری مجبوری ہے، ہم کیا کریں گے؟ ایروسٹس ہٹا کر اور ان کو لے آئیں گے کیا؟ ہماری بات مانیں گے کیا؟ کھڑے ہو جاؤ، دیکھو ایسی ایروسٹس ہو تو آپ نے کوئی چائے مانگے گا اسے؟ دیکھو اب بتاؤ، اسے کوئی چائے مانگے گا؟ اگر آئے گا بھی یہ کہ سر ایکسکیوز میں چائے یا ٹھنڈا، کبھی پہلے تو ہٹ یہاں سے، چائے یا ٹھنڈا بڑا ہے پوچھنے والا۔ ارے ہماری مانتے نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے ہماری مانیں، ایروسٹس سب بڈیاں رکھیں اور ایسے ایسے ہلتی ہوئی آئیے، مسٹر موٹن کیا کھائیں گے، فش یا یہ؟ ابھی تو میری پھر فش نکلی ہوئی ہے، تو یہاں سے جا بھائی، تو اس وقت میرے پاس کوئی بات ہی نہیں۔ اور جوان کو رکھا ہے تاکہ پیسنجر الو بنے، یہی چائے ٹھنڈا پوچھنے والی بیلٹ پر اپنا سامان لینے کھڑی ہو اور کوئی آئے گا ایکسکیوز میں کافی کا ایک کپ مل جائے گا، کبھی دیتی ہوں، پہلے تو بیٹا ہی کہہ دے گی کیا ان چیزوں میں رکھا ہوا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہے، شریعت کا حکم ہے لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعذور، جہاں اللہ کی نافرمانی ہے وہاں شرکت جائز نہیں۔